یہ میری مرضی کی بات نہیں، حقیقت ہے۔ مگر میں تمہارے وجود سے لا علم ہوں، جبکہ میں اپنے ساتھیوں سمیت 2 روز سے جونس ویلا کی حفاظت کر رہا ہوں۔ ساتھی؟ کہاں ہیں تمہارے ساتھی؟ میرے پر اعتماد لہجے نے اسے بوکھلا دیا۔ وہ بھی باہر ہی ہیں۔ تم خوردبین لے کر بھی شام تک ان 4 میں سے کسی ایک کو پیرس میں تلاش کر سکو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو کیا وہ لوگ پیرس سے باہر گئے ہوئے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوال کر ڈالا۔ وہ 4 صبح 6 بجے عذرا اور ابراہیم کے تعاقب میں روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد تم نے انہیں دیکھا؟ نہیں، میں تو خود اس بارے میں پریشان ہوں۔ شاید عذرا کو بھنک مل گئی کہ آج رات جونس ویلا پر بھاری پڑنے والی ہے، اسی لیے وہ صبح سویرے اپنے بھائی اور 4 محافظوں کے ساتھ 7:10 پر نیس کی طرف پرواز کر گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اب اس کا صرف ایک آدمی جونس ویلا کے باہر موجود ہے، اور میں نے پہلی نظر میں تمہیں تاڑ لیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے حفاظتی انتظام کی ہدایت کی تھی، اور اس وقت میرے 10 آدمی باہر موجود ہیں۔ اس نے ریوالور جیب میں ڈال لیا اور خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ عذرا نے جانے سے قبل مجھے کچھ نہیں بتایا تو مجھے الہام تو ہونے سے رہا۔ وہ جان کے خوف سے عجلت میں فرار ہوا ہے، مگر اپنی بیٹی کو یہاں کیوں چھوڑ گیا؟ بیٹی اس سے بغاوت کرتی رہتی ہے، وہ خود تو اسے مار نہیں سکتا۔ ہاں، اگر اس حملے میں ماری گئی تو وہ اس سے نجات کا جشن ضرور منائے گا۔ صحیح کہتے ہو، وہ واقعی اپنی بیٹی سے بہت نالا ہے۔ ہم لوگوں کو جونس ویلا کی حفاظت کے ساتھ ہی ایلیزا کی نگرانی پر بھی مامور کیا گیا تھا۔ ہاں، سرسری طور پر اس نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا۔ نگرانی کے آغاز کے بعد ایلیزا 3 بار باہر نکلی اور تینوں مرتبہ اس کا تعاقب کیا گیا۔ ہمیں ہدایت ملی تھی کہ اگر وہ کسی گروہ کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ عیاشی میں ملوث ہونے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کو ہلاک یا کم از کم معذور کر دیا جائے۔ اور جب تم نے مجھے ولا میں طلبی کا پیغام دیا تو میں یہی سمجھا کہ تم ایلیزا کے کوئی بے تکلف دوست ہو، اور شاید ایلیزا نے اپنی نگرانی کا اندازہ کرنے کے بعد تمہیں اپنے گھر بلایا ہے تاکہ نئی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ وہ ایلیزا کے دوہرے آرام دہ بستر پر بیٹھ گیا۔ میں بھی لاپرواہ انداز میں مسحری پر دراز ہو گیا۔ میرا ذہن تیزی کے ساتھ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس وقت میں کسی بھی لمحے نہایت آسانی کے ساتھ اسے دبوچ سکتا تھا، مگر اس پر کاری وار کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں صاف کرنا چاہتا تھا۔ تم جونس ویلا کی عمارت میں رہو گے یا باہر سے حفاظت کرنی پسند کرو گے؟ میں نے گفتگو کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے سوال کیا۔ پہلے بتایا ہوتا تو شاید اندر اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرتا، مگر اب میرے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد ایلیزا تو مجھے قریب پھٹکنے بھی نہیں دے گی۔ یعنی کہ تم باہر ہی رہو گے؟ ویسے لڑکی نمکین ہے، ہو سکتا ہے اپنی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو ہی جاؤں۔ میں ڈیوٹی کے وقت بے اعتدالیاں برداشت نہیں کرتا، میں نے سختی سے کہا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا، اپنا تردقمہ کوئی بھی دوسروں کے حوالے کرنا پسند نہیں کرتا، اور تم تو ویسے بھی میرے افسر ہو گئے ہو۔ مگر یہ بات حیرت ناک ہے کہ تم فرینڈ سے نابلد ہو۔ کیا عذرا جونس کو اپنے مکان کی حفاظت کے لیے کوئی مقامی آدمی نہیں ملا تھا؟ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں عذرا جونس کا پرانا نمک خوار ہوں۔ اسے یہاں کی سوسائٹی میں خاصا مقام حاصل ہے، اور وہ زیر زمین دنیا سے رابطہ قائم کر کے بدنامی مول نہیں لینا چاہتا، اسی لیے اس نے مجھے خاص طور پر لندن سے بلایا ہے۔ اور تمہارے وہ 10 آدمی؟ وہ بھی میرے ساتھ ہی آئے ہیں، مگر پیرس ان کے لیے نیا نہیں ہے۔ اگر اسے اپنے مرتبے کا اتنا ہی خیال تھا تو تمہارے آنے سے پہلے اس نے ہم لوگوں کو اعتماد میں کیوں لیا تھا؟ حالات برخوردار، میں پروگرام کے مطابق ہی یہاں پہنچا ہوں، مگر عذرا ہم لوگوں کی آمد تک حالات پر قابو نہیں رکھ سکا، اور متوقع خطرات کے پیش نظر تم لوگوں کے پاس جا پہنچا۔ اگر تم میرا حساب کر دو تو میں ابھی واپس لوٹنے کو تیار ہوں۔ جونس ویلا کی حفاظت کا سہرا بلا شرکت غیر تمہارے سر رہے گا۔ میں عذرا کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اگر تم خطرات سے خائف ہو تو تمہیں زبردستی روکوں گا بھی نہیں میں۔ میرا نام البرٹونیو ہے، اور میں خطرات سے ٹکرا کر ہی اپنی روزی کماتا ہوں، اس نے فخر آمیز لہجے میں کہا۔ تمہاری اب تک کی کارکردگی کیا ہے؟ کم و بیش 15 قتل کر چکا ہوں، کبھی 2 ہفتے سے زیادہ حوالات یا جیل میں نہیں رہا۔ میرے ساتھی ہمیشہ میرے مقدر پر رشک کرتے ہیں۔ میں تمہارے ماضی کو نہیں کریدنا چاہتا، میرا مطلب یہ تھا کہ جونس ویلا کی اب تک کی نگرانی سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ جونس کے دشمن
محض اس کے وہم کی پیداوار ہیں۔ اس کی اصل و واحد دشمن خود اس کی بیٹی ہے۔ مگر تم نے تو کچھ زیادہ ہی گمبھیر تصویر پیش کی ہے۔ عذرا جونس پاگل نہیں ہے جو ہم لوگوں کو منہ مانگا معاوضہ دے رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے تبصرہ کیا، چلو آج کی رات یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اپنے ساتھیوں میں سے اب تم اکیلے ہی باہر رہ جاؤ گے؟ ہاں، جونس نے جیراڈ سے صرف 5 آدمیوں کا معاہدہ کیا تھا، 4 کو وہ ساتھ لے گیا ہے، تو اب میں تنہا ہی رہ گیا نا۔ جیراڈ؟ یہ کون ہے؟ پیرس کا نامی گرامی گروہ بند ہے، میں اسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے براہ راست بات کی ہے۔ انتظامات کا جائزہ لینے آیا ہوگا۔ ایسے چھوٹے موٹے معاملے وہ اپنے آدمیوں پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ یوں ہی ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑاتا پھرے تو اپنے آدمیوں کو لمبی لمبی تنخواہ بھی وقت پر نہیں دے سکے گا۔ میرے لیے مزید کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہیں تھی، مگر جیراڈ کے نام نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے دشمن کا دوست تھا، اور میں البرٹونیو کا قصہ پاک کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے جیراڈ سے کیا بات کی تھی۔ جونس سمیت ان 4 کی اتنی طویل غیر حاضری میرے لیے تشویشناک تھی۔ قدر توقف کے بعد وہ خود ہی بولنے لگا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ سب جونس ولا سے باہر کہیں دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے ہیں، اس لیے میں نے جیراڈ کو فون کر ڈالا۔ وہ شہر میں ان کا کھوج لگانے کے ساتھ ہی تھوڑی دیر میں میری مدد کے لیے 2 آدمی بھی بھیج دے گا۔ مگر میرا خیال ہے کہ تمہارے سامنے آ جانے کے بعد مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ گروہ کے سارے آدمی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اندازاً کب تک پہنچیں گے وہ؟ میں نے اس کے سامنے رک کر پرسکون لہجے میں سوال کیا، اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا لہجہ کیوں بدل گیا ہے؟ اس نے قدر تشویش کے ساتھ سوال کیا۔ میں نے پرسکون رہنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن کسی بھی انسان کے قتل کا فیصلہ اتنا سہل نہیں ہوتا کہ اس سے لہجہ بھی متاثر نہ ہو۔ البرٹونیو کو مزید حیرت یا تشویش کا موقع دیے بغیر میں نے پوری قوت سے اس کی بائیں کنپٹی پر گھوسا رسید کیا، اور وہ تیز چیخ مار کر ایلیزا کی مسیری پر پیچھے الٹ گیا۔ عین اسی وقت میرے عقب میں دوسری مردانہ چیخ گونج اٹھی۔ میں نے گردن گھما کر ایک لہجے کے لیے ایلیزا کے بوڑھے خانسامہ کو دیکھا، جو اپنی بے ہوش مالکن کو چھوڑ چھاڑ کر دیوار سے ٹکا بری طرح کانپ رہا تھا۔ میری شدید ضرب نے البرٹینو کے حواس زائل کر دیے تھے، مگر اس کے باوجود اس کا داہنا ہاتھ اوور کوٹ کی وہ جیب تلاش کر رہا تھا جس میں بھرا ہوا ریوالور موجود تھا۔ میں نے اسے مسیری کی دوسری جانب پہنچنے کا موقع دیے بغیر اس کے اوور کوٹ کا دامن پکڑ کر پوری قوت سے اسے مسیری سے نیچے اپنے قدموں میں گھسیٹ لیا۔ میرے غیر متوقع اور بھرپور حملے نے اس کی ساری مدافعانہ صلاحیتیں کند کر دی تھیں، اور وہ کسی مظلوم بیوہ کی طرح اپنی مادری زبان میں بری طرح چنگھاڑنے لگا تھا۔ موقع کی مناسبت سے میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ مغلظات پر اتر آیا تھا۔ میں فوری طور پر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی پوری قوت اس کے نرخرے پر صرف کرنے لگا۔ البرٹونیو نے میرے عزائم کا اندازہ لگاتے ہی میری پسلیوں میں چند طاقتور مکے رسید کیے، مگر حقوم پر میری انگلیوں کی گرفت سخت ہوتے ہی اس نے اپنا سارا زور میری گرفت سے نکلنے پر صرف کر دیا۔ اس وقت مجھے ایلیزا کے بوڑھے خانسامہ کی طرف سے خاصی فکر لاحق تھی۔ اس نے البرٹونیو کے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور دیکھ کر نہایت پست ہمتی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اپنی مالکن کی بے ہوشی ہی اس کے مفلوج قدموں میں جان ڈال سکتی تھی۔ مگر اس وقت معاملہ قتل کا تھا، اور مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں جدوجہد کے دوران بوڑھے کی بزدلی اچانک بے خوفی میں نہ بدل جائے۔ میری انگلیاں البرٹونیو کے نرخرے میں پیوست ہو چکی تھیں، اور اس کی جاں گسل جدوجہد اپنے عروج پر تھی کہ اچانک مجھے اپنے داہنے بازو پر کسی کی استخوانی انگلیوں کی لرزہ آمیز مگر مضبوط گرفت محسوس ہوئی، اور میری رگ و پے میں سنسنی دوڑ گئی۔ بدن کے سارے مساموں کے دہانے کھل گئے، اور اس ایک ہی لحظے میں لباس کے نیچے اپنی جلد پر پسینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھاریں بہتی محسوس کرنے لگا۔ البرٹونیو کی موت کی دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں میں اچانک امید اور التجا کی کرنیں چمکنے لگیں، اور ان کا رخ میرے چہرے کی بجائے میرے عقب میں کسی اور شے کی طرف ہو گیا۔ بوڑھا خانسامہ مجھے کھینچ کر البرٹونیو کے سینے سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے البرٹونیو کی گردن پر گرفت نرم کیے بغیر موت کے قہر میں ڈوبی ہوئی نظروں سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا، اور چیخ کر انگریزی میں اسے دور ہٹنے کا حکم دیا۔ بوڑھے نے اچانک یوں اپنا ہاتھ میرے شانے سے ہٹایا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔
15 افراد کے قاتل البرٹونیو کا دمکتا ہوا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ اس کا پورا جسم دھیمے دھیمے مگر پوری شدت سے لرز رہا تھا اور چند ہی ثانیوں میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میں لاش سے اترا تو خانسامہ بھی خوف کی شدت سے بے ہوش پڑا نظر آیا۔ جونس ولا کی چھت کے نیچے مجھے پہلی کامیابی حاصل ہو چکی تھی، مگر فوری مسئلہ البرٹینو کی لاش سے نجات کا تھا۔ ایلیزا کی ماں خواب آور ادویات کے زیر اثر سو رہی تھی اور کسی بھی لمحے بیدار ہو کر سامنے آ سکتی تھی۔ اس سے زیادہ اور فوری خطرہ بوڑھی خادمہ کی طرف سے تھا، جس کے لیے ایلیزا کی خوابگاہ سے ابھرنے والی چیخیں تشویش کا باعث بن سکتی تھیں۔ جونس ولا کا پھاٹک ایلیزا کی خوابگاہ سے اتنی دور واقع تھا کہ ایلیزا کی ناتمام چیخ اور پھر البرٹونیو کی چیخ اپنے پورے تاثر اور شدت کے ساتھ چوکیدار تک نہیں پہنچ سکی ہوگی، ورنہ اتنی دیر میں وہاں وہ آن موجود ہوتا۔ فوری طور پر مجھے کوئی اور راہ نظر نہ آئی تو میں البرٹونیو کی لاش کو گھسیٹتا ہوا خوابگاہ سے ملے غسل خانے میں گھس گیا اور اسے فرش پر چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ایلیزا کو ہوش میں لانے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا، کیونکہ وہی مجھے البرٹونیو کی لاش سے نجات کی راہ بتا سکتی تھی۔ اسی اثنا میں مجھے آتش گیر اسلحے سے بھرے ہوئے اس بریف کیس کا خیال آیا۔ میں فوری طور پر ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچتے ہی میری نگاہ ایک ادھیڑ عمر عورت پر پڑی جو اضطراری کیفیت میں ڈرائنگ روم میں ٹہل رہی تھی۔ اس وقت اس کی پشت میری جانب تھی اور اپنی وضع قطع سے وہ خادمہ نظر آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے دروازے میں رک کر اس کے گھومنے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی وہ پلٹی اور اس کی نگاہ میرے مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑی تو بے اختیار اس کا دہانہ کھلا، مگر اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی اضطراری چیخ کو حلق میں دفن کر دیا اور اپنی جگہ رک کر خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید میرے ہونٹوں پر سجی ہوئی دوستانہ مسکراہٹ نے اسے خاصی تقویت پہنچائی تھی۔ تم انگریزی جانتی ہو؟ میں نے خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ مسز جونس کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایلیزا کا دوست ہوں۔ دوسرا کون تھا؟ کون؟ جس کے سینے پر تم سوار تھے؟ تو تم وہ ناخوشگوار منظر دیکھ چکی ہو۔ میں اس کی چیخ سن کر وہاں پہنچی تھی۔ اس وقت تم سینے پر سوار اس کا گلا دبوچ رہے تھے۔ وہ زندہ تو ہے نا؟ شاید بے ہوش ہوا ہے۔ چوکیدار یا کوئی اور تو اس طرف نہیں آیا تھا نا؟ نہیں، اگر میں دوپہر میں تمہیں ایلیزا کے ساتھ نہ دیکھ چکی ہوتی تو شاید سبھی کو اس کمرے میں جمع کر لیتی۔ ایلیزا کے ہوش میں آنے تک اس معاملے پر اپنی زبان بند رکھو اور جا کر اپنے معمولات سکون کے ساتھ پورے کرنے کی کوشش کرو۔ پر ایلیزا بے ہوش کیسے ہوئی؟ وہ شخص کسی بری نیت سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایلیزا اسی کے تشدد کا شکار ہوئی ہے۔ تم پولیس کو کال نہیں کرو گے؟ ایلیزا ہوش میں آنے کے بعد خود فیصلہ کرے گی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تم اپنے ذہن پر بلا وجہ زور مت دو۔ بہتر جناب، اس نے سر جھکا کر کہا اور ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے صوفے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جھک کر صوفے کے نیچے دیکھا اور پھر یکے بعد دیگرے ڈرائنگ روم کے تمام فرنیچر کی تلاشی لے ڈالی، مگر اسلحے سے بھرا وہ بریف کیس کہیں بھی نظر نہ آیا۔ بریف کیس کی گمشدگی میرے لیے تشویشناک تھی، کیونکہ وہ ہتھیار میں ایلیزا کی لاعلمی میں وہاں چھپانا چاہتا تھا۔ ایلیزا شروع سے ہی خوابگاہ میں میرے ساتھ رہی تھی۔ البرٹونیو جس وقت وہاں پہنچا اس کے پاس صرف ایک ریوالور تھا، یعنی بریف کیس کی گمشدگی کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لے دے کے خانسامہ یا خادمہ رہ جاتی تھی اور بظاہر خانسامہ بھی بری الذمہ معلوم ہوتا تھا۔ میں خادمہ کو تلاش کرتا ہوا کچن میں پہنچا تو وہ ایک ڈبے سے پنیر کے ٹکڑے نکال کر کھانے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے عجلت میں پورا ٹکڑا نگل کر پانی کے چند گھونٹ لیے اور پھر معذرت آمیز انداز میں میری طرف متوجہ ہو گئی۔ معاف کرنا، مجھے دہشت سے فوراً بھوک لگنے لگتی ہے۔ یہ بچپن سے میری کمزوری ہے۔ اچھی بات ہے، اس طرح کھوئی ہوئی توانائی فوراً بحال ہو جاتی ہے۔ یہ تو بتاؤ، تمہیں ڈرائنگ روم میں سے کوئی چیز تو نہیں ملی تھی؟ کس قسم کی چیز؟ کسی بھی قسم کی؟ نہیں، مجھے تو وہ دہشت ناک منظر دیکھنے کے بعد اتنا ہوش ہی نہیں رہا کہ کسی اور چیز کی طرف توجہ دیتی۔ کیوں؟ کیا تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ ہاں، میں اپنی عقل کی تلاش میں ہوں، میں نے غصے سے کہا اور باورچی خانے سے نکل آیا۔ میں خوابگاہ میں واپس پہنچا تو خانسامہ ہوش میں آ چکا تھا،
مگر قالین سے اٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اس سے بریف کیس کے بارے میں باس پوس کرنی چاہی، مگر وہ میرا مدعا نہ پا سکا۔ آخر کار میں اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا اور وہاں اشاروں کی مدد سے چند ہی سیکنڈ میں اپنا سوال اسے سمجھا دیا۔ اس نے نہایت مسرت کے ساتھ اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور وہاں سے چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرا وزنی بریف کیس جھول رہا تھا۔ بریف کیس دیکھ کر مجھے اس کی کھوجی فطرت پر خاصا تاؤ آیا، مگر میں نے کوئی برا رد عمل ظاہر کیے بغیر اسے رخصت کر دیا اور خود ایلیزا کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ البرٹونیو نے ایلیزا کی کن پٹی پر خاصی شدید ضرب لگائی تھی، جس کی وجہ سے وہاں ورم نمایاں تھا اور ایک جگہ سے تھوڑی سی جلد بھی چٹک گئی تھی۔ جب اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں بارآور نہ ہوئی تو میں نے اسے مسحری پر ڈال کر اس کے چہرے پر گیلا تولیہ ڈال دیا اور خود سگریٹ سلگا کر نئی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت مجھے شدت سے عبداللہ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے مشورہ کر کے صورتحال کا کوئی مناسب حل تلاش کیا جا سکتا تھا، اور پھر اسے یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ عذرا نے اپنے تحفظ کے لیے لاوارث خنڈوں کے بجائے جیرارڈ نامی شخص کے گروہ کی خدمات حاصل کی ہوئی تھیں، جو افرادی قوت اور وسائل کے اعتبار سے خاصا مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ اس پیچیدہ ماحول میں بے ہوش ایلیزا کو البرٹینو کی لاش کے ساتھ چھوڑ کر باہر جانا اور وہاں سے عبداللہ سے رابطہ قائم کرنا بھی نامناسب ہی لگا تھا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ تمام معاملات 7 بجے شام تک ملتوی کر دیے جائیں۔ کافی دیر بعد ایلیزا کو ہوش آیا تو وہ کنپٹی میں درد کی شدت سے کرہا رہی تھی۔ حواس بحال ہونے کے بعد اس نے مجھے زندہ سلامت اپنے قریب موجود پایا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف مگر آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہاں ہے؟ ایلیزا کا پہلا سوال البرٹونیو کے بارے میں تھا۔ میں نے ہاتھ سے غسل خانے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کی دونوں کنپٹیاں تو میں اپنے ہاتھ سے کھولوں گی، اس نے مجھے بڑی بے رحمی سے ضرب لگائی تھی۔ فکر نہ کرو، میں نے اس سے بھرپور بدلہ لے لیا ہے۔ بے ہوش پڑا ہے کیا؟ وہ کبھی ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ مار دیا تم نے اسے؟ اب اپنی خادموں اور خانساموں کو سمجھانا تمہارا کام ہے۔ میں نے اسے مجبوراً ہلاک کیا، ورنہ وہ مجھے یا تمہیں مار دیتا۔ ان دونوں کی تم فکر مت کرو، وہ اس واقعے کو بالکل بھول جائیں گے۔ تم تو بہت ہی دلیر آدمی ہو، میری خاطر تم بلا وجہ پریشانیوں میں گھرتے جا رہے ہو۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ شادی کر لوں گا تم سے۔ اول تو میں شادی کرتی ہی نہیں، اور اگر کسی سے کر بھی لی تو تم سے ہمیشہ اسی طرح ملتی رہوں گی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے میں اپنا بریف کیس اسی کمرے میں چھپا چکا تھا اور البرٹونیو کے ریوالور پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے ریوالور تو دکھا دیا، مگر بریف کیس کے بارے میں سرسری سا تذکرہ کر ڈالا، کیونکہ میرے بجائے اسے خانسامہ کی زبان سے بریف کیس کی کہانی کا علم ہوتا تو وہ وہم کا شکار ہو سکتی تھی۔ کہاں رکھا تم نے وہ بریف کیس؟ اس میں ضروری کاغذات اور کچھ تجارتی نمونے ہیں، اسی لیے مجھے اس کی فکر تھی۔ اب وہ باہر جھاڑیوں میں چھپا دیا ہے۔ یہاں کمرے میں ہی رکھتے تھے؟ اول تو تمہارا کمرہ بہت مخدوش ہے، اور اگر مجھے ہنگامی طور پر یہاں سے بھاگنا پڑا تو تمہارے کمرے کی بجائے ان جھاڑیوں تک میری رسائی زیادہ آسان ہوگی۔ گفتگو کی حد تک تو ایلیزا اس قتل سے خوش تھی، مگر غسل خانے میں البرٹونیو کی لاش دیکھ کر اسے بھی تشویش لاحق ہو گئی۔ لاش کو جونس ولا سے باہر لے جا کر ٹھکانے لگانے کی کوئی بھی کوشش مہنگی پڑ سکتی تھی، جبکہ اسے زیادہ دیر تک وہاں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایلیزا نے خانسامہ سے مشورے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں خادمہ بھی شریک ہو گئی، اور جب ایلیزا نے مجھے نتائج سے آگاہ کیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خانسامہ 2 جز وقتی مالیوں کی مدد سے مکان کے عقبی حصے میں سبزیوں کے قطع کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ اس نے البرٹونیو کی لاش وہاں دفن کرنے کی پیشکش کی تھی۔ گہری قبر کی تیاری سے لاش کی منتقلی تک سارے مراحل اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ اس وقت تک مالی اپنے کام پر آ چکے تھے۔ خانسامہ نے انہیں اپنے طور پر قبل از وقت رخصت کر دیا اور مکان کے عقبی حصے میں بنے ہوئے کچن گارڈن میں گورکن کا کام سر انجام دینے لگا۔ خادمہ بھی پورے انہماک اور تجسس کے ساتھ اس کی مدد کر رہی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ جگہ چوکیدار کی عقابی نظروں کی زد سے بالکل محفوظ و مامون تھی۔ زمین نرم تھی، مگر خانسامہ کی عمر اور رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ قبر رات کے 9-10 بجے سے پہلے تیار نہیں ہو سکے گی۔ میرے لیے تو سردی کے اس شدید موسم میں
گیلی مٹی کو چھونا بھی ناگوار عمل تھا۔ اس کام کے اطمینان بخش آغاز کے بعد میری فرمائش پر ایلیزا نے باہر چلنے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ چوکیدار کو میری روانگی سے مطمئن کرنے کے لیے باہر جانا لازمی تھا، جبکہ واپسی میں کار کے پائیدان میں چھپ کر اندر آتا۔ اس کام کی آڑ لے کر میں 7 اور 7:30 بجے کے مقررہ وقفے کے دوران آئیفل ٹاور کے آس پاس موجود رہ سکتا تھا، اور یوں ایلیزا کو کسی شبے کا موقع دیے بغیر میں اپنا کام کر سکتا تھا۔ ایلیزا اپنی روشن خیالی کے ساتھ ہی غیر ضروری آرائش کی بھی قائل نہیں تھی۔ پھر وہ اپنی خوابگاہ سے ملے غسل خانے میں ایک تازہ لاش کی موجودگی میں کوئی دلیر سے دلیر لڑکی بھی اپنی آرائش و زیبائش پر توجہ نہیں دے سکتی، لہٰذا وہ بمشکل 10 منٹ میں میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ غسل خانے اور خوابگاہ کی تمام کھڑکیاں مضبوطی سے بند کرنے کے بعد ایلیزا نے خوابگاہ کے دروازے میں نصب دوہرا قفل لگایا، اور میں اس کا جائزہ لینے کے بعد ایلیزا کے ساتھ باہر آ گیا۔ ایلیزا کی کار میں ہم دونوں جونس ولا سے روانہ ہوئے تو فضا میں ملگوجی سی کوہر کا رچاؤ شروع ہو چلا تھا۔ دربان نے جھک کر خاصی توجہ سے میرا جائزہ لیا، اور اسی لمحے میرے ذہن میں ایک نئی پریشانی نے جنم لے ڈالا۔ مجھے چوکیدار کی نظروں سے بچا کر اندر لے جانے کا منصوبہ تو تم نے بنا لیا، مگر البرٹونیو کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تمہارا ذہن تو بہت دور تک کام کرتا ہے۔ چوکیدار میرے باپ کا خاص معتمد ہے، وہ اسے ضرور بتائے گا کہ 2 افراد ولا میں داخل ہوئے تھے جن میں سے ایک کی واپسی نہیں ہوئی۔ یہ بھی تو امکان ہے کہ ہم دونوں کی روانگی کے بعد وہ اس شخص کے فراق میں اندر کا گشت لگائے اور خانساموں کو قبر تیار کرتا دیکھ لے۔ اندر تو وہ پر بھی نہیں مار سکتا، اس کی جملہ ضروریات پھاٹک سے ملحقہ کوارٹر میں ہی پوری کر دی جاتی ہیں۔ اسے 24 گھنٹے وہیں جمے رہنے کا حکم ملا ہے، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ موٹر کسی بار کے سامنے روک لینا، وقت گزاری کے لیے 2-3 پیگ لے لیے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں خوبصورت بار کے نیم تاریک گوشے میں پہلو با پہلو بیٹھے وسکی سے شغل کر رہے تھے۔ ہال میں خاصی میزیں آباد تھیں، لیکن اس کے باوجود ماحول پر شائستگی کا خول چڑھا ہوا تھا۔ پینے والوں میں کوئی بھی بے فکرہ نہیں تھا۔ شاید ہر شخص نیا گھونٹ لیتے ہوئے اس خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں وہ دوسروں کے سامنے تماشا نہ بن جائے، یا پھر ہر ایک ہی پیدائشی بلانوش تھا۔ کسے تلاش کر رہے ہو؟ لوگوں کا جائزہ لے رہا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سب کو سزا کے طور پر زبردستی بند کر کے شراب پلوائی جا رہی یہاں پہ۔ تمہاری ہر بات انوکھی ہوتی ہے، بھلا ان لوگوں میں تمہیں کیا کمی نظر آئی؟ زندگی اور زندہ دلی کے بجائے گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے۔ زندگی تو تمہیں سستے شراب خانوں میں ہی مل سکتی ہے۔ یہاں پیرس کے معززین اور شرفا آتے ہیں جو صرف اسی قدر پیتے ہیں جتنی ہضم کر سکیں۔ ہاں، نجی محفلوں میں جب یہ خمار میں ڈوب کر اپنے خول سے باہر آتے ہیں تو ہر شخص اپنی جگہ شاہکار ہوتا ہے۔ تلے ہوئے جھینگوں کی پلیٹ خالی ہونے تک ہم دونوں ہی خاموش رہے، اور یہ سکوت توڑنے کا شرف بھی مجھے ہی حاصل ہوا۔ یہاں سے جانے کے بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر جونس ولا سے باہر آنا پڑے گا۔ میری خوابگاہ میں تم آج پہلی رات بسر کرو گے، ہو سکتا ہے صبح وہ دونوں بھائی واپس آ جائیں۔ اس مرتبہ میں البرٹونیو کے لباس میں باہر نکلوں گا، اور واپسی پائیدان میں ہوگی، تاکہ چوکیدار کو یقین ہو جائے کہ دونوں آدمی باہر نکل گئے ہیں۔ یہ تو واقعی مجبوری ہے۔ غنیمت ہے کہ تم نے اس مسئلے سے نجات کی راہ بھی تلاش کر لی۔ اب ہم سکون سے اس کی تدفین کے جشن منا سکیں گے۔ 6:45 بجے ہم اس بار سے اٹھ گئے۔ ایلیزا نے خاصی پی لی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے حواس پوری طرح کام کر رہے تھے۔ البتہ وہ کوئی اعصابی دباؤ برداشت کرنے کے لیے فوری طور پر تیار نہیں تھی، لہٰذا میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اس علاقے کے گرد 1-2 چکر کاٹنے کے بعد آئیفل ٹاور کے قریب گاڑی پارک کر دی۔ یہاں کیا کرو گے؟ ذرا تازہ ہوا میں چہل قدمی کروں گا، میں نے کہا، اور وہ مزید جرا کیے بغیر میرے ساتھ اتر آئی۔ سرد موسم کی وجہ سے آئیفل ٹاور کے نوا میں زیادہ ہجوم نہیں تھا، مگر پھر بھی سیاحوں کی خاصی تعداد نظر آ رہی تھی۔ ایلیزا کے ہمراہ ٹاور کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے ہر طرف نگاہیں دوڑا لی، مگر مجھے عبداللہ کہیں نظر نہ آیا، اور نہ ہی ایسے افراد نظر آئے جو کسی کے متلاشی ہوں۔ میں ایلیزا کے ہمراہ آئیفل ٹاور کے سامنے دریا سین پر بنے ہوئے ڈیلینا کے پل پر پہنچ گئے، اور وہاں ریلنگ کے سہارے جھک کر دریا کے پرسکون پانی میں پڑنے والے روشنیوں کے انعکاس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ایلیزا پر شراب کا خمار گہرا کر رہے تھے،
اور اس کے لہجے میں رومان کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی رو میں اس نے ایک ایسا انکشاف بھی کر ڈالا جو میرے لیے نہایت سنسنی خیز ثابت ہوا، اور بوڑھے خانسامہ کی اس ہمدردی کا سبب بھی سامنے آ گیا۔ اس خانسامہ نے اپنی عمر کا بہترین دور اسی گھرانے کی خدمت میں گزارا تھا۔ ہوش سنبھالنے پر ایلیزا کو اپنی ماں اور خانسامہ کے ایسے مراسم کا علم ہوا جو عذرا جونس سے پوشیدہ تھے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب مسز جونس نے اپنی بیٹی سے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا۔ اس وقت تک ایلیزا اپنے باپ کے آمرانہ رویے سے متنفر ہو چلی تھی اور گھر کی چار دیواری سے باہر زندگی کے نئے اور ہیجان خیز تجربات سے گزر رہی تھی۔ ایلیزا کو خود بھی اپنے باپ کے مقابلے میں ابتدا ہی سے خانسامہ سے زیادہ لگاؤ تھا، اور آخر کار ایک روز اس نے اپنی ماں سے وہ شرمناک سوال کر ہی ڈالا جس کے جواب میں انکار کے ساتھ ہی اس کی ماں پر دل کا بدترین دورہ پڑ گیا، جس کے اثرات بعد میں بھی زائل نہ ہو سکے۔ مگر ایلیزا کو عذرا جونس سے اتنی شدید نفرت تھی کہ شاید انتقام کے طور پر اس نے اپنے ذہن میں خانسامہ کو اپنے باپ کا درجہ دیا ہوا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اس کی رگوں میں عذرا جونس جیسے درندہ صفت انسان کے لہو کا کوئی قطرہ شامل نہیں تھا۔ میں اسے ڈیلینا سے واپس آئیفل ٹاور کی طرف لایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت 8 بج رہے تھے اور مجھے یقین تھا کہ عبداللہ نے میری نگاہوں سے دور رہ کر ان لوگوں کو میری شناخت کرا دی ہوگی۔ اس وقت میرے ساتھ ایلیزا کی موجودگی میرے لیے قباحت کا باعث بن گئی تھی، ورنہ عبداللہ سامنے آ کر ضرور مجھ سے ملاقات کرتا اور میں اسے جیراڈ کے بارے میں باخبر کر دیتا۔ ایلیزا کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد میں نے ایک اہم فون کال کے لیے اس سے معذرت کی اور پبلک فون بوتھ کی طرف چل دیا۔ میں نے مدام فے کے مکان کے ابتدائی نمبر ڈائل کیے ہی تھے کہ مجھے اپنی پشت پر بوتھ کے دروازے کے شیشے پر دستک سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا تو باہر عبداللہ کا مسکراتا ہوا محبت آمیز چہرہ نظر آیا۔ میں باہر نکل آیا۔ کسے کال کر رہے تھے؟ مادام فے کے ہاں تمہارے لیے پیغام چھوڑنے کا ارادہ تھا۔ جونس ولا کا 5واں محافظ جو ہمیں جل دے کر بھاگا تھا نا، ایلیزا کی خوابگاہ میں میرے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عذرا نے اپنے مکان کی حفاظت کے لیے جیراڈ نامی کسی بدماش سے آدمی لیے ہوئے ہیں۔ وہ بہت خوفناک آدمی ہے۔ اس کے آدمیوں پر تو سرکاری اہلکار بھی ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ سرکاری حکام کے لیے وہ بلیک میلر ہے اور ان کی کمزوریوں کے تحشیر کی دھمکی دے کر اپنے خلاف ہر کارروائی کو سرد خانے میں ڈلوا دیتا ہے۔ اس کو بھول جاؤ، فی الحال صرف جونس برادران ہمارا نشانہ ہے، اور اس وقت تک تو جونس ولا کے باہر شاید جیراڈ کے مزید 2 آدمی پہنچ گئے ہوں گے۔ تم نے اپنا انتظام کر لیا؟ جونس ولا کے چوکیدار کے علاوہ سب لوگ ایلیزا کے وفادار ہیں۔ میرا خیال ہے عذرا اور ابراہم کے خلاف وہ میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے پارکنگ لاٹ کی طرف جاتے ہوئے کہا، موقع ملے تو افراتفری میں چوکیدار کا پتہ بھی صاف کرا دینا۔ ایلیزا کار میں میری منتظر ہے، ورنہ میں تمہیں اور بہت سی خبریں سناتا۔ اب انشاءاللہ آخری کامیابی کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ تم فکر مت کرو، تمہیں یہاں پہنچتے ہی دیکھ لیا گیا تھا، اور اب تک وہ لوگ جونس ولا کے گرد اپنے مورچے سنبھال چکے ہوں گے۔ میں مادام فے کے پاس ہی رہوں گا۔ اس سے رخصت ہو کر میں کار کے قریب پہنچا تو ایلیزا اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے ہوئے ہولے ہولے کوئی نغمہ گنگنا رہی تھی۔ کس سے کال کرنے گئے تھے؟ دفتر سے چھٹی بڑھوانے کے لیے ایک دوست کو ہدایات دینی تھی۔ تو کیا لنڈن فون کیا ہے؟ میرا دفتر ضرور لنڈن میں ہے، مگر میرا دوست ابھی یہاں سے تار روانہ کر دے گا۔ تمہارے ساتھ اگر بے فکری کے 2-4 دن بھی نہ گزارے تو ساری جدوجہد بے کیف رہے گی۔ تم مجھے کتنا چاہتے ہو ڈان؟ چند لمحوں تک خاموشی سے موٹر چلانے کے بعد اس نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، شادی شدہ نہ ہوتا تو تمہیں اپنی بیوی بنائے بغیر باز نہ آتا۔ پتہ نہیں تم شادی کو کیا سمجھتے ہو؟ شادی تو کسی بھی محبت کا بدترین انجام ہوتی ہے۔ اصل چاہت تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو باہوں میں سمیٹ کر سرور سے آنکھیں موند لے تو اسے اپنی محبوبہ کا پیکر نظر آئے۔ اس کی کیفیت کے پیش نظر میں نے بحث کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اسے خاموش کر دیا۔ ایلیزا نے کار سینٹ جرمین کے علاقے میں موڑی تو میں سیٹ چھوڑ کر پائیدان پر ڈیش بورڈ کے قریب نیچے دبک گیا۔ میں اپنی جگہ سے اسی وقت اٹھا جب ایلیزا نے کار ولا کے روشن پورٹیکو میں روک دی۔ پہلے میں نے سر اٹھا کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس وقت کوہر کی چادر اتنی دبیز ہو چکی تھی کہ چند فٹ کے فاصلے تک دیکھنا بھی محال تھا، لہٰذا میں دروازہ کھول کر اطمینان سے باہر آیا اور ایلیزا کے ہمراہ برآمدے سے گزر کر مکان میں داخل ہو گیا۔
مکان کے عقبی حصے میں خانسامہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے قبل میں نے مناسب سمجھا کہ ایلیزا کی خوابگاہ میں موجود لاش پر ایک نظر ڈال لی جائے، مگر وہاں پہنچتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایلیزا بھی پھٹی پھٹی خوفزدہ نگاہوں سے کبھی مجھے اور کبھی خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ڈان؟ اس صورتحال کو دیکھ کر اس کا سارا نشہ حیران ہو گیا تھا۔ تم ریوالور چلا سکتی ہو؟ میں نے چونکنا نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نشانہ نہیں لے سکوں گی۔ میں نے اوور کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال کر اسے تھما دیا، جو میں نے البرٹونیو کی لاش سے حاصل کیا تھا، اور اسے عقب میں نظر رکھنے کی ہدایت کر کے خود دبے قدموں خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ چند لمحوں تک میں سانس روکے اندر کی سنگن لیتا رہا، مگر تاریخ خوابگاہ میں بھیانک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اندر جو کوئی بھی ہے باہر آ جائے، ورنہ اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، میں نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، مگر اندر بدستور سناٹا چھایا رہا۔ میں نے پلٹ کر ایلیزا کی طرف دیکھا۔ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اضطراری طور پر وہ گولی چلا کر بلا وجہ ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ کافی احتیاط کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ میں تنہا ایلیزا کی تاریخ خوابگاہ میں کسی چوپائی کی طرح داخل ہوا اور دیوار کے قریب پہنچ کر ریوالور سیدھا کرتے ہوئے اچانک کمرہ روشن کر دیا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ البتہ کمرے میں ابتری کے خاصے آثار نظر آ رہے تھے اور باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ باتھ روم کے سامنے پہنچتے ہی اچانک میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ باتھ روم کا خالی فرش میرا منہ چڑھا رہا تھا اور البرٹونیو کی لاش غائب تھی۔